ہری جادوگرنی۔ اگر آپ اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آگے آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک بادشاہ گھوم رہا تھا۔ اس کو جانوروں کا شکار کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس دن کوئی بھی جانور شکار نہیں ہوا تھا۔ بادشاہ غصے میں اپنے دوستوں کے پاس سے چلا جاتا ہے اور اداسی سے جنگل میں پھر رہا ہوتا ہے۔ وہیں اسے ہری جادوگرنی دکھتی ہے۔ جادوگرنی کہتی ہے، کیا ہوا؟ تمہیں ابھی تک ایک بھی شکار نہیں ملا؟ کیوں تم آئے تھے جنگل میں اور خالی ہاتھ جا رہے ہو؟ تو اس پہ راجا کہتا ہے کہ ہاں، آج ایک بھی شکار نہیں ہوا، لیکن تم کون ہو؟ تو جادوگرنی پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ کہتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تم ایک جانور ہو۔ یہ سن کر جادوگرنی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی شکتیوں سے اس پہ وار کرتی ہے، لیکن مہاراج کو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جادوگرنی غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مہاراج کو کہتا ہے کہ رکو رکو، لیکن وہ نہیں سنتی۔ راجا اپنے ساتھی کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا یہاں پر کوئی ہے؟ وہ کہتا ہے، ہاں، یہاں ایک جادوگرنی رہتی ہے۔ جادوگرنی واپس اپنے گھر آتی ہے اور اپنے گرینڈ فادر سے بولتی ہے کہ راجا جو جانوروں کو پکڑتا ہے، مجھے اس کو ختم کرنا ہے، لیکن میرا جادو اس پر اثر نہیں کر رہا۔ اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تو گرینڈ فادر کہتے ہیں کہ راجا پر تمہارا جادو نہیں چلے گا، اور تمہیں اگر اس کو سدھارنا ہے تو تمہیں اپنی ساری شکتیاں مجھے دینی ہوں گی، اور ایک سپاہی کے روپ میں یا ایک نوکرانی کے روپ میں تمہیں اس کے محل میں داخل ہونا پڑے گا، لیکن یاد رہے کہ تمہاری شکتیاں چھین لی جائیں گی۔ تو اس پر جادوگرنی کہتی ہے کہ ایسا کیوں؟ میرا جادو اس پر کیوں کام نہیں کر سکتا؟ تو گرینڈ فادر بتاتے ہیں کہ اس کے ارد گرد ایک سرکشا کوچ ہے جو کہ صرف محل میں نہیں ہوتا، باقی ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو یہ سنتے ہوئے پھر ہری جادوگرنی اپنے سادہ سے لباس میں کام والی کے روپ میں محل میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ کھانا بنانے والے کے طور پہ مددگار کے کام پہ لگتی ہے۔ وہ سبزیاں توڑتی۔ ایک دن وہ سبزیاں توڑ رہی ہوتی ہے کہ وہاں سے راجا گزرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے، میں بینس چن رہی ہوں۔ تو مہاراج کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کہیں اور بھی دیکھا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بینس کہاں ہے، لیکن وہ کھاتا ہے تو کہتا ہے، یہ تو ہرے ہیں، اس وقت تو یہ لال تھے، میں کچے بینس کھاؤں گا۔ تو اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھی ادھر ادھر ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھی پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہاراج کو کیا ہو گیا ہے، ابھی اپنی ذمہ داریاں بھی پوری طرح سے نہیں پوری کر رہے۔ پھر اگلے دن اس کا سامنا دوبارہ نوکرانی سے ہوتا ہے، تو وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو کہتی ہے، میں آپ کے لیے کپور کا پتہ ڈھونڈنے آئی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کپور کا پتہ کیسا دکھتا ہے۔ اس پر مہاراج کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں ڈھونڈنے میں مدد کروں، لیکن مہاراج کو بھی اصل میں پتہ نہیں ہوتا کہ کپور کا پتہ کسے کہتے ہیں، اور وہ روز میری کے پتے توڑ کر کھانا پکانے والے کے پاس لے آتی ہے۔ کھانا پکانے والا غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کس طرح کے پتے تم توڑ کر لائی ہو، یہ کپور کا پتہ نہیں ہے۔ پھر اسی وقت مہاراج آتا ہے اور مہاراج اسے کہتا ہے کہ آئندہ کے بعد تم کھانا نہیں بناؤ گے، وہ لڑکی جو یہاں کام کرنے آئی ہے وہی کھانا بنائے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اسی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا۔ کھانے کی میز پر سب عجیب و غریب کھانا دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، لیکن مہاراج کھانا مزے مزے سے کھا رہا ہوتا ہے۔ اگلے دن نوکرانی کو مہاراج ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے محل میں ایک پارٹی ہو رہی ہے، تمہیں اس میں ضرور آنا ہے۔ تو پھر اگلے دن پارٹی ہوتی ہے تو وہ مہارانی آتی ہیں، لیکن نوکرانی نہیں آتی۔ اچانک سے گیٹ کھلتا ہے اور نوکرانی داخل ہوتی ہے۔ سب اس کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھاگتی ہوئی راجا کے پاس چلی جاتی ہے اور راجا اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ راجا کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ اوہ، یہ تو ہری جادوگرنی ہے جو کہ جنگل میں ہوتی ہے۔ تو یہ سن کر کام والی بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اور کہتی ہے، ہاں، میں وہی جادوگرنی ہوں، میں وہی ہری جادوگرنی ہوں۔ اور پھر وہ اپنے اصلی کپڑوں میں وہاں داخل ہوتی ہے۔ راجا کہتا ہے کہ اب تو مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تم ہری جادوگرنی ہو۔ جادوگرنی اسے کہتی ہے کہ میں نے اپنی ساری شکتیاں تمہارے لیے کھو دیں کیونکہ تم جانوروں کو پکڑتے ہو۔ یہ سن کر مہاراج بہت افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ کے بعد میں کسی جانور کو نہیں پکڑوں گا، اس لیے اپنے زو میں رکھے ہوئے تمام جانوروں کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ ہری جادوگرنی نے اس پہ ویسا جادو نہیں کیا جیسا وہ کرنا چاہتی، لیکن اس نے محبت کے جادو سے راجا کو سبق سکھایا۔